خانقاہوں نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع کو روشن کیا اور جن کے کردار و تعلیمات نے تاریکی کو اجالوں میں بدل کر رکھ دیا۔ لہٰذا آج ایک ایسی ہی عظیم المرتبت ہستی کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت مل کے پیش کریں گے جو گھرانہ سادات کے چشم و چراغ ہیں، جو سلسلہ نقش بند کے آفتاب اور جو کرم والا شریف کے مہتاب ہیں، جو حضرت سیدنا اسماعیل شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے، حضرت بابا جی سید محمد علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نور نظر، جو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے پیارے، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں کے تارے، حضرت میاں شیر محمد شرپوری رحمۃ اللہ علیہ کے راج دلارے، جو زیغم اسلام ہیں، مجاہد تحریک ختم نبوت ہیں، راہبر شریعت ہیں، مخدوم زادہ ہیں، علم و معرفت کا بہتا دریا ہیں، جنہوں نے ظاہری علوم کے ساتھ ساتھ باطنی علوم میں بھی کمال حاصل کیا، جو اس عظیم خانقاہ کے چشم و چراغ ہیں، جن کی روشنی نے لاکھوں قلوب کو منور کیا، جن کی خالص تعلیمات نے علم و عمل کا ایک جہاں آباد کیا، جن کی حیات مبارکہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اشاعت دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مزین تھی، جو شریعت محمدی پر سختی سے عمل پیرا تھے، جن کا دل ہر وقت گنبد خضرا کے مکین کی یاد میں اس طرح جڑا رہتا تھا کہ ہر وقت ہر پل اپنے آپ کو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یوں سمجھ لیجئے کہ اپنا چاکری میں ہی تصور کیا کرتے تھے، جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سختی سے پیروی کرتے اور جو ملتا اسے سنت پر عمل کرنے کی تلقین کیا کرتے تھے، اپنی زبان کو درود پاک سے تر رکھتے تھے، بلکہ ہر تکلیف کے موقع پر یا رسول اللہ کرم، میرے آقا کرم کی گردان کو زبان مبارک پر ہر وقت جاری رکھا کرتے تھے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار خوبیوں اور محاسن سے نوازا تھا، جو عالم شباب ہی میں تقوی و پرہیزگاری کا پیکر تھے، صاحب علم و شریعت تھے، شرم و حیا کے پیکر تھے، زہد و عبادات کے مظہر تھے، ملنسار تھے اور خوش طبع تھے، خلق خدا کی بھلائی اور رہنمائی آپ رحمت اللہ علیہ کا خاص مشغلہ تھا، لوگوں کی تکالیف کو یعنی آپ اپنی تکلیف سمجھا کرتے تھے اور لوگوں کی راحت سے آپ فرحت پایا کرتے تھے، جنہیں ان کے مریدین اور معتقدین پیار سے پیر جی پکارا کرتے تھے اور جنہیں دنیا انتہائی ادب سے سید غضنفر علی سمسام بخاری رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد کیا کرتی ہے۔ ناظرین کرام، حضرت سید غضنفر علی سمسام بخاری رحمت اللہ علیہ انتہائی با کمال ہستی تھے، آپ صاحب علم تھے، صاحب معرفت تھے، صاحب ثروت تھے، صاحب حسن و جمال تھے، مگر طبیعت میں حد درجے سادگی تھی، عاجزی کا یہ عالم تھا کہ عقیدت مندوں کو خود پہل کر کے سلام کیا کرتے تھے۔ حضرت پیر جی سید غضنفر علی شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ صبر و شکر کی بھی اعلیٰ ترین منزل کے اوپر فائز تھے، شدید آزمائش کے وقت بھی زبان پر شکر کی تسبیح ہی رہا کرتی تھی اور اپنی شدید علالت کے دوران بھی اسپتال کے عملے کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق چلنے کی باقاعدہ تلقین و تبلیغ فرمایا کرتے تھے۔ اشاعت دین کا یہی جذبہ جو ان کے اندر تھا انتہائی بے مثال بھی تھا اور یہ آپ کا خاصہ بھی تھا، علم و حکمت، حسن و ملاحت، عاجزی، ان کی ساری شیریں گفتاری اور جود و سخا جیسی صفات سے آپ ایسے متصف تھے کہ آپ رحمت اللہ علیہ سے ہر ملنے والا پہلی ہی ملاقات میں آپ کا گرویدہ ہو جایا کرتا تھا۔ دسترخوان سجتا تو آپ اپنے دست مبارک سے رفقا کو نوالے بنا کر کھلایا کرتے تھے، بیلی کہا کرتے تھے اپنے معتقدین کو، پیار سے ان کو یعنی اس حد تک جو ہے آپ دوست بنا کے رکھا کرتے تھے اپنے چاہنے والوں کو۔ علیل ہوئے تو رمضان المبارک کی وجہ سے ہسپتال میں آنے والوں کے لیے سحری اور افطاری کا انتظام کرایا کہ کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ یعنی آپ ذرا اندازہ کیجئے صاحب کہ میں کیا کہوں کہ خلق خدا کے درد اور ان کی تکلیف کو محسوس کرنے کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، خود ہسپتال میں موجود ہیں، شدید علالت میں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی فکر اس بات کی ہے کہ جو میری عیادت کرنے کے لیے آئے ہیں وہ کسی طور سے بھوکے نہ جائیں۔ یعنی اللہ والوں کی شان کو پھر آپ کیسے واضح اور کیسے بیان کریں گے صاحب کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا دل اور کیا مقام اور کیا یوں کہہ دیجئے کہ ایک نرمی عطا فرمائی تھی دل کی۔ علم و معرفت کے یہ چراغ ناظرین صرف 35 برس کی عمر میں محبت رسول، عشق رسول اور شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درس اور اس کا عملی سبق دیتے ہوئے اپنے ہی والد گرامی کی نگاہوں کے سامنے
پردہ فرما گئے۔ آج ناظرین اسی بارگاہ میں ہم نے ہدیہ عقیدت مل کے پیش کرنا ہے اور آپ کو بتلائیں گے کہ آپ کی تعلیمات کتنی عظیم ترین تعلیمات ہے۔ اور ایک اور بات خاص طور پہ جو آپ کا اکیڈمک کیریئر ہے صاحب، اس پہ تو خاص طور پہ بات کریں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ایسے ہی منزل جو ہے وہ نہیں مل جایا کرتی۔ ہمارے ساتھ اس وقت